کہہ سکتا یہ کہ آپ اس کے لیے کسی ہیں، اپنے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بتایا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیت 3 قرآن کی یا 2 قرآن پاک کی لکھ لو، ایک کسی کی ایک نیت لکھ لو، یہ بھی اس میں حرج نہیں ہے. کسی نے مجھے کہا ہے یہ نہ کہیں. تو اس طرح محتاط الفاظ جو سچ ہوں تو اپنا نام چھپانے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جتنا فگر زیادہ آئے گا ہم بتائیں گے، لوگوں کو اس سے جوش پیدا ہوگا تو مزید تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی. اور ابھی تو یہ ہو سکتا ہے خالی پاکستان کی ہو، باہر ملک والے بھی ہو سکتا ہے کہ حرکت میں آئیں. اوورسیز کی مجلس یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے. اگر اس میں شامل نہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، تو سب مل کے پوری دنیا میں تلاوت قرآن اتنی کرے کہ شیطان جب باہر نکلے نا تو قید میں ہوتا ہے، باہر نکلے تو سر پٹک پٹک کر دیواروں میں زخمی ہو جائے گا. آؤ میں بند ہوا تو یہ تو قرآن کریم کھول لیا ان لوگوں نے، یہ سب تلاوت میں لگ گئے. ابھی کیسے ہاتھ میں آئیں گے؟ انشاءاللہ نہیں آئیں گے. جا تو جھک مارتا رہے، ہم تو تیرا منہ چڑھاتے ہوئے آقا کے پیچھے 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 جنت میں داخل ہو جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. تلاوت کرنا صبح و شام اپنا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام اپنا کام ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ 9 ماہ کی بچی بریرہ، 14 ماہ، ماشاءاللہ. بریرہ بنت کامران اتاری، عمر تو نہیں لکھی، اچھا آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ 14 ماہ کی بچی اللہ اللہ کر رہی ہے، کیا بات ہے. دعوت اسلامی کی بھی کیا مدنی بہار ہیں، وہ عقل میں آوے نہیں آدمی ہے. اس کو کون مطلب ہے کہ یہ بولے کہ اندر کو مشین تو فٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو ماشاءاللہ پھر بھی 14 ماہ کی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بچے وہ چند دنوں کے، میرا خیال حاجی یافور کی بچی 7 دن کی تھی اور اللہ اس کی زبان سے ادا ہوا تھا، یہ یاد پڑتا ہے شاید 7 دن کی. بنت یافور یا ابن یافور 7 دن کا تھا یا پتہ نہیں 40 دن کے تھے، بہت چھوٹی بچی یا بچہ تھا. بنت یافور، بنت یافور 2 ماہ کی تھی، 2 دن کی. یافور بھائی لکھ کر بھیجتے ہیں، تحریر لکھ کر بھیجتے ہیں. 2 دن 6 5 دن 4 دن ایسا کچھ شاید. آپ کو جیسا انشاءاللہ بہت چھوٹی یعنی انبلیویبل. یہ اس کا باقاعدہ اسکرین پر ہم نے سنا، یہ چلا تھا، مطلب وہ ویڈیو چلتی تھی 2 گھنٹے کی. 41 گھنٹے 41 گھنٹے یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. اچھا 41 آورس، تقریباً 41 گھنٹے 41 آورس. اللہ اللہ، انبلیویبل ہے یہ کہ وہ لفظ اللہ. یہ ہمارا اسلام سچا ہے، جب اللہ چاہتا ہے بچے کی زبان پر اپنا نام جاری فرما دیتا ہے. الحمدللہ جو غیر مسلم سن رہے ہیں اسلام کے دامن میں آ جائیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں، دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی، ورنہ آخرت تو گئی. میں وہ ساؤتھ افریقہ جو بھی ان دنوں حاضری تھی میری دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے، تو سوویٹو میرا جانا ہوا تھا. سوویٹو یہ مطلب ہمارے جو مسلم کمیونٹی بھی وہاں رہتی ہے جنہیں ہم بلالی کہتے ہیں، غیر مسلموں کی آبادی وہاں بہت زیادہ ہے. یہ سب سے بڑی ساؤتھ افریقہ کی سب سے بڑی بلیک ٹاؤن شپ کہلاتی ہے. وہاں پر الحمدللہ مسجد ہماری
فیضان ابو عطار، آپ کے والد صاحب کے نام پر ہمارے بلال اسلام بھائی نے مسجد وہاں ساؤتھ افریقہ میں بنائی ہے. اور آپ نے دیکھا ان اسلام بھائی صاحب ملے بھی وہ جو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں بلالی. وہ ایک دو بار آئے تھے، سحری بھی ساتھ کی جی تھی جی ہمارے. ہم نے کھانا بھی ساتھ کھایا تھا. جی جی جی. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس فیضان ابو عطار مسجد میں چونکہ بڑی آبادی وہاں غیر مسلموں کی ہے، تو تقریباً کم و بیش روزانہ 2 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. ایوریج اللہ اللہ. مہینے کی یوں سمجھے ایوریج 60-63 لے لیں اگر نسبتوں کو بات کریں، اور مطلب یوں سمجھے کہ اگر ہم یوں بات کریں تو سال کے 700 سے زیادہ اس مسجد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. تو میری وہاں میں گیا تھا، تو وہاں جیسے میں پہنچا تو بیٹا تو انہوں نے ایک افریقی بچے کو تیار کیا ہوا تھا، وہاں کا مدنی منا تھا ساؤتھ افریقن. اس نے نعت سنائی. وہ نعت جو اس نے سنائی ہمیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تو مجھے آج میں نے بھیجی تھی ہماری کلپ اسلامی بھائیوں کو کہ یار اس کو دیکھ بنائیں. تو مجھے آج پتہ چلا کہ آج یہ دوپہر کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا مدنی چینل، اس میں یہ مدنی گلدستہ پیکیج چلا ہے. مجھے بھی بتایا کسی نے. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جیسا ابھی آپ نے کہا دعوت اسلامی نے کیا بنا دیا، اس پر میری یہ گئی ویڈیو کے لیے بہت مختصر سا ہوگا، مگر وہاں مطلب میں کہوں کہ اس بچے نے سب پر رقت طاری کر دی. اور کیا ہوا آئیے دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے ساؤتھ افریقہ سفر ہوا، جہاں سنت برے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں میں مصروفیت کا سلسلہ رہا. اسی سفر کے دوران ساؤتھ افریقہ کی سٹی جوہانسبرگ کے ایریا سوویٹو میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان ابو عطار میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی تشریف آوری ہوئی، جہاں نگران شورا کی مقامی افریقن اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہا. اس موقع پر ایک بچے نے یاد مدینہ میں اشک باری کرتے ہوئے کلام پڑھا. بچے کے اشک باری کے ساتھ کلام پڑھنے پر اسے کیا خوشخبری ملی، اس حوالے سے نگران شورا نے بتایا. الحمدللہ ان کے مدینے جانے کا انتظام ہو گیا. اللہ بچے کو الاؤ نہیں ہوگا تو جو ان کے ساتھ الاؤ ہو اس کو بھی انشاءاللہ بھیجنے کا انتظام ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اصل وہ لفظ مدینہ جو ہے نا یہ کامن ہے. اب یہ اردو اسپیکنگ نہیں تھے، یہ آپ کے سامنے تھی وہاں کے مقامی، لیکن وہاں اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھے کلپ میں کہ یہ لوگ اردو میں رٹ کر بعض اوقات کے الفاظ آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں، نعت شریف پڑھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یہ اس طرح بھائیوں کے ساتھ مل کر جن کو جذبہ ہوتا ہے وہ یاد کر کے وہ رٹ کر کے. اب پورا کلام تو ذرا اردو والوں کو نہیں سمجھ میں آتا، ان کو بھی ہو سکتا ہے پورا کلام نہ سمجھ میں آتا ہو. لفظ مدینہ سب کی سمجھ میں آتا ہے، یہ کامن ہے. تو یہ ماشاءاللہ اس نے مدینہ کی محبت میں کلام پڑھا، اور جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. رو پڑا اور مدینے کا انتظام جانے کا بس ظاہر ہوا ہے. اب جب یہ جائیں تب سچے، پہنچے تب سچے. اللہ کرے کہ یہ مدینے میں حاضری سے مشرف ہوں. ان کے ساتھ جو کوئی بھی ہوگا والد وغیرہ بھائی یا کوئی بھی جانا، چھوٹے ہیں نا ان کو نہیں دیں گے ویزا اکیلے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلو علی الحبیب. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات.
سوال نمبر 1، قیامت کے دن سب سے پہلے کس گناہ کے متعلق سوال ہوگا؟ جواب، قتل کے متعلق۔ ضرور وہ اعمال میں جیسے نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا، تو یہ حقوق العباد کے تعلق سے جو معاملات ہیں اس میں قتل کے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں یا تبعی تابعی؟ جواب، تابعی۔ تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ زیارت کی ہو، صحبت اٹھائی ہو، پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے وہ رخصت ہوئے، اور پھر اسی طرح تابعی کی جس نے زیارت کی یا صحبت اٹھائی اور ایمان کے ساتھ، اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، تو وہ تبعی تابعی کہلائے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی تو یہ تابعی تھے۔ سوال نمبر 3، جب جمعرات اور جمعہ کا روزہ کتنے ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے؟ جواب، 10,000 برس کے روزوں کے برابر۔ یہ سارے سال میں جب بھی رکھیں، جمعرات اور جمعے کے ساتھ یا تو جمعرات ملا لیں یا ہفتہ ملا لیں، دونوں صورتوں میں یہی فضیلت ہے، 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: حسنین بن شاہد اتاری، ناظم آباد کراچی، بنت امام شیخ اتاریہ پنیالہ، بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت جاوید ملتان شریف، بنت مزمل حسین اتاریہ شاد باغ لاہور، ولید اتاری حیدرآباد۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ولید اتاری حیدرآباد، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین سے مزید سوالات یہ آئندہ ہفتے عشاء کی اذان سے پہلے تک یہ دے دینے ہیں ٹیکسٹ میں۔ عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ سوال نمبر 1، بیان کے دوران کون سی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے؟ سوال نمبر 2، کیا ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3، دل کی سختی کے کوئی 2 اسباب بتائیے۔ 2 ریزنز بتانے، صرف ریزنز تو بہت ہیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو 2 آپ نے لکھ کر دینے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کا بیان ہوتا ہے اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس ہفتے میں، اس ویک میں جو ہم کو پڑھنا ہے، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ عام طور پر 80% امراض پیٹ کی خرابی، زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں۔ دل کے امراض، فالج، برین ہیمریج وغیرہ عام طور پر گھی تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک تجھ سے عافیت کا سوال ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تندرست رہنے کے فارمولے پڑھ یا سن لے، اسے اپنی عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے۔ اللہم آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی حبیب
الحبيب صلى الله تعالى على محمد. माशाअल्लाह, ये मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों के हाथों में रिसाले की माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा. लास्ट वीक जो पिछले हफ्ते रिसाला था, मरीज़ तबीब बन गया, हमें जो कारकर्दगी मिली, पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 16,36,389, पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 7,90,121, ओवरसीज़ में इस्लामी भाइयों की तादाद 1,56,958, ओवरसीज़ में इस्लामी बहनों की तादाद 1,65,856. टोटल जो कारकर्दगी अब तक हमें मिली है 27,49,342. और ये जो इस बार रिसाला है तंदुरुस्त रहने के फार्मूले, तो ये ज़िम्मेदारान कोशिश करें और इसकी कारकर्दगी भी जमा करवाएं. इसके ज़्यादा हो सकते हैं. 40 लाख का अदद अगर इस्लाम में पूरा कर दें, माशाअल्लाह, ये दुनिया का फ़ायदा ज़्यादा है ना इसमें. अगर इबादत और कुव्वत हासिल करने के लिए तंदुरुस्ती पाने के नुस्खों पर अमल करेगा तो सवाब भी मिलेगा. और माशाअल्लाह आज कराची में आलमी मदी मरकज़ में हमारे तलबा इकराम की भी एक बड़ी तादाद जामिअतुल मदीना के अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शरीक हैं यहाँ पर. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह. इनके तो इम्तिहानात का भी सिलसिला है ना. लेकिन काफ़ी फारिग हो गए, इनके पूरे हो गए. माशाअल्लाह. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिसने ये दुआ 3 बार पढ़ ली तो इंशाअल्लाह उसको ऐसा गोया लैलतुल क़द्र उसने पा ली. आइए मिलके पढ़ते हैं. सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي يا رب المصطفى جل جلاله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یا رب کریم، جو کوئی مجھے اپنے نیک اعمال کا ایصال ثواب کرے اس پر بھی اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور سرکار بغداد غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت امام غزالی، اعلی حضرت صدر الشریعہ سیدی قطب مدینہ حضرت مفتی احمد یار خان صدر الفاضل، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو کوئی شعبان المعظم کے ان رمضان شریف کے چاند ہونے تک فیضان رمضان مکمل پڑھ لے، ان کو بھی یہ سارا ثواب عنایت فرما۔ اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں پورے مہینے کا اعتکاف کرے، اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرے، اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، یا اللہ پاک نمازوں میں دل لگا دے، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازی بنا دے، دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا فرما دے، یا اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ پاک رمضان شریف کے پورے روزے تراویح ہر نماز سے مشرف فرما۔ یا اللہ پاک جو مسلمان روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، انہیں سچی توبہ نصیب فرما، اور یہ پورے روزے رکھا کریں۔ الہ العالمین سب کے روزے قبول بھی ہوں، سب کی نمازیں قبول بھی ہوں۔ الہ العالمین گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء بن جائیں۔ مولا کریم ہمارا ایمان سلامت رہے، برے خاتمے سے بچائیں، یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا، یا اللہ پاک قبر اور حشر کی تمام منزلیں آسان ہوں، اے اللہ پاک قبر میں گھبراہٹ نہ ہو، اے اللہ پاک قبر میں روشنی ہو، تیرے محبوب کے جلووں سے ہماری قبر آباد رہے، یا اللہ پاک محبوب کی شفاعت نصیب ہو، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت ہو۔ جنت الفردوس میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو آسیب زدہ ہیں یا جادو وغیرہ سے پریشان ہیں، یہ سب بلائیں آفتیں دور کر دے، صحت دے، راحت دے، عافیت دے۔ الہ العالمین جب تک جئیں تیری رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں جئیں، اے اللہ پاک تیری رضا والے کام کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، گناہوں بھری زندگی سے ہم کو چھٹکارا ملے، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ پاک ہمیں حج نصیب فرما، یا اللہ پاک اسی سال حج کی سعادت مل جائے۔
کوئی اسباب ہو جائے، ہم حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ طواف کریں، سعی کریں، مکہ مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے مشرف ہوں، عافیت ہمارا مقدر ہو۔ اے اللہ پاک، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو، مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے، وطن عزیز کی حفاظت ہو، عالم اسلام کی حفاظت ہو، مسلمان ایک اور نیک بنے، مل جل کر عبادت کریں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں۔ یا اللہ پاک، تمام امت کی مغفرت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، سر جھکا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، شرف دے مصطفیٰ کے واسطے، اب مدینے کی زیارت کی اجازت ہو عطا، اب مدینے کی زیارت اجازت ہو عطا، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، چار یاران محمد مصطفیٰ کے واسطے، کاتب تقدیر لکھ دے موت طیبہ میں میری، کاتب تقدیر لکھ دے موت طیبہ میں میری، دے بقیے پاک بی بی فاطمہ کے واسطے، وقت آخر جلوے محبوب کی خیرات دے، وقت آخر جلوے محبوب کی خیرات دے، کلمہ پڑھتے پڑھتے نکلے دم رضا کے واسطے، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، یا الہی مغفرت عطار کی کر بے حساب، بہر کعبہ سبز گنبد کی ضیا کے واسطے، بہر
گنبد کی ضیا کے واسطے اے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ